جنگل میں یابان میں آ گئے ہیں، پتہ نہیں ہمارا پردہ بچے گا یا نہیں۔ مولوی صاحب آرام سے آپ نے کہہ دیا زہرا کی بیٹیاں اور آپ کو سلامت رکھے۔ بس کوئی ایسا ہی ماحول بن چکا ہے۔ اب خود میں اس دن عرض کیا تھا کہ خود میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مومنین کو چار آنسو آ جائیں۔ اور میں الحمدللہ یہ جو وہاں پہ گزرا ہے مولا، آپ کی عقیدت ہے، محبت ہے، سب رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کربلا شام زندان سے واپس آئے تھے نا سید السجاد، تو اس وقت پورے 40 سال سید السجاد کو کسی بندے نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ روتے تھے، پانا سامنے آتا تو سید السجاد روتے، بازار میں جاتے تو سید السجاد رونا شروع ہو جاتے، کسی کسائی کے ہاتھ میں جانور دیتے تو سید السجاد کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ کہا گیا تھا منہال میں والا کہ شہادت ہونا آپ کا غصہ ہے، آپ کی عادت ہے، آپ کب رونا بند کریں گے؟ تو سید السجاد نے کہا تھا منہال تمہیں انصاف نہیں کیا، شہادت ہونا تو ہماری عادت ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا بازار میں جانا ہماری عادت ہے۔ کربلا سے مکہ، مکہ سے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، جنگلوں میں آ گئی بیٹیاں ساری پریشان ہوتی ہیں کہ بیٹی پتہ نہیں ہماری چادر کا کیا ہوگا، پر میں نہ گھبراؤ، جب تک میرا بھائی عباس ساتھ ہے نا تمہاری پتنی کی میں ضامن ہوں۔ یہ قافلہ چلا کربلا، کربلا شاد تو مجھے بس 2 جملے پڑھنی ہیں، میں زیادہ میں اپنی دنیا کو۔ کربلا جب یہ قافلہ پہنچا تو شہادتیں شروع ہونے لگی، جو بھی شہید آتا نا جناب عباس آگے آ جاتے، کہتے مولا اس کو نہ چھوڑ دیں، کہتے مجھے دیتے، ایک ہی جواب دیتے تھے امام حسین جناب عباس کو دیکھ کر، اور فرماتے تھے عباس انت علامۃ العسکری، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، عباس تو میری فوج کا کمانڈر ہے۔ فرمایا جب تک تو ہے نا یہ علم بھی ہے، جب تک علم ہے تو دشمنوں کو خبر ہے کہ اب امام حسین بھی ہیں، ان کی فوج بھی ہے۔ فرمایا نہ عباس انت علامۃ العسکری، تو میری فوج کا صبح سے لے کر شام تک بغیر تمید کی بس 2 جملے، صبح سے لے کر شام تک جناب عباس دیکھتے رہے، امام حسین سوال کراتے، پوچھتے، پھر جاتے، ان کی لاش اٹھا کر لے آتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب عباس گئے، فرمایا مولا مجھے اجازت دیں، اس کو نہ بھیجیں۔ فرمایا نا انت علامۃ العسکری، جب یہ کہا نا کہ آپ میری فوج کے جرنیل ہیں، کمانڈر ہیں، اس وقت کوئی بحث نہیں کی جناب عباس نے، جو پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ جناب عباس امام کے قدموں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے قد ذاق صدری وزہرا کا لال، اب میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، اب تو مہربانی کر مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین نے پھر بھی نہیں جواب دیا، انت علامۃ العسکری، تو میری فوج کا جرنیل، تو میری فوج کا کمانڈر۔ اس وقت جناب عباس نے کوئی بحث نہیں کی، دیکھا، فرمایا مولا دیکھو نا کربلا کے میدان میں قبریں نہیں ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، مقفم ہیں، مقفم ہیں، وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ مولا مہربانی کریں نا مجھے اجازت دیں۔ میں نے اپنے آپ کو آنکھوں کے ساتھ پڑھا ہے، کوئی امام نے جنگ کی اجازت نہیں دی، ایک نیزہ دیا، فرمایا ایک لفظ کہا، اور وہ لفظ یہ ہے بطول ہؤلاء الاطفال کرت من الماء، عباس بس اتنا کرو، جاؤ میدان میں جاؤ دریا پہ ان بچوں کے لیے جن کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ میں پیالہ، کسی کے ہاتھ میں جام، کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی، کسی کو اللہ دش کی آواز میں، فرمایا عباس جاؤ ان کے لیے مشرق پانی کو لے کر آئے۔ عباس آئے، دریا کے اوپر گھوڑا اتارا، خود بھی گئے، گھوڑے کو دیکھ کر کہا گھوڑا پانی پی نہ تو، کہتا مولا پہلے آپ پیے نہ تو میں بعد میں پیوں گا۔ امام جناب عباس فرماتے ہیں میں کیسے پیوں، میری تو سکینہ پیاسی ہے، میں پانی کیسے پیوں، میری سکینہ پیاسی ہے، علی کی بیٹیاں پیاسی بیٹھی ہے۔ فرمایا آپ نہیں پیتے تو میں بھی نہیں پیوں گا۔ ہاں البتہ اس کے بعد اتنا لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جناب عباس نے ایک چلو پانی کا لیا،
اب دیکھنے والا تو ساتھ کوئی نہیں، جس نے لکھا اندازہ ہی ہے، ممکن ہے اندازہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہ یہ پانی اٹھا کر نا قوم اشقیہ، دو اس کی وجوہات ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس چلتے ہوئے پانی کو شکوہ کیا، گلا کیا کہ تو جو بہ رہا ہے علی کی بیٹیاں بھی پیاسی بیٹھی ہیں۔ کسی نے لکھا نہیں، یہ بھی بات تھی، وہ پانی اٹھا کر نا قوم اشقیہ کو دکھایا، اور عباس نے کہا کیا اسی پہ قبضہ یعید ہے؟ فرمایا پی تو سکتا ہوں مگر وفا سے بعید ہے۔ عباس کی مشق بڑی، گھوڑے کی جیت پہ بیٹھے، گھوڑے کو دوڑایا۔ آپ الحمدللہ بہت روحانی مجلس ہے، بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں نا آپ سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اس وقت ایک ہی ماحول ہے نا، لیکن میدان کربلا جب عباس گھوڑے کی جیت پر آیا نا، ایک ماحول نہیں تھا، تین ماحول تھے۔ تین لفظ سننے انشاءاللہ آپ کو بھی مکمل ہو جائے گا۔ جناب عباس گھوڑے کی جون پر ہے، پہلا ماحول، گھوڑا دوڑا رہے ہیں، کروا رہے ہیں، جلدی کر یہ مشق خیمے پہنچا، کیونکہ سکینہ راہ دیکھ رہی ہے، اس کا سیر پیاسا ہے۔ پہلا منظر یہ تھا۔ دوسرا منظر قلعہ کربلا۔ میں بتاؤں تجھے امام کی کیا حالت تھی، حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی خیال کی طرف دیکھتے۔ دعا مانگو کر میرا بھائی، انشاءاللہ کسی بھائی کے سامنے بھائی مرے نہیں، خدا نخواستہ میں ایک نفسیاتی لفظ کہتا ہوں، اگر ہمارا بھائی لوگوں کو ہسپتال میں ڈاکٹر کہیں کہ بس اب نہیں بچے گا، خدا واسطے آپ بتائیں اس بھائی سے کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے کبھی مسجد کی طرف، کبھی عدم کے نیچے، کہتا ہے میرا اللہ میری زندگی اس کو نجات دے، میرا بھائی میرے سامنے نہ مرے۔ کربلا میں کیا منظر ہوگا، حسین جب دیکھ رہے تھے عباس کے بازو گرم ہو رہے تھے۔ تیسرا منظر تھا خیام کے اندر، کیسا قیامت خیز منظر تھا، اور درمیان میں جناب سکینہ ارد گرد 80 بچہ، کوئی بچہ آ کے جناب سکینہ کے ہاتھ چومتا، کوئی دیکھتا، کوئی دامن پکڑتا، کوئی کہتا ہے سکینہ یہ بتا اگر تیرا چچا پانی لے آیا ہمیں دے گی نا؟ جناب سکینہ کہتی دعا مانگو پانی آ جائے، پہلے میں تمہیں پڑھاؤں، دعا مانگو نا، یہ دیکھو میرے دادا کا دونوں ہاتھ کمر پہ ہو، اور میں میرے چچا کا عالم جھک رہا ہے، بس میرے بھائیوں میرے اللہ میرے ایک جملہ التماس دعا۔ ادھر سے جناب عباس گھوڑے کی جون پہ کہنے تو گھوڑا جلدی کر، یہ مشق ہے وہ پہنچ جائے۔ مکتب مکرمہ والے نے لکھا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ اگر مشق پہنچ گئے نا تو ہم جیتی ہم جنگ ہار جائیں گے، فرمایا سارے حملہ کرو، چھوڑ دیا میں نے سارا مسائل۔ انہوں نے لکھا اجبت السلام من اللیل، ہر طرف سے تیر، ادھر سے جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، جو بھی تیر آتا نا عباس دھار بن جاتا، کوشش کرتے کہ یہ مشق بچ جائے، دونوں بازو کٹ گئے تو مشق کا تسبہ نہیں ہوتا، جو بھی تیر آتا آگے عباس آ جاتا، جو ایک تیر ایسا آیا کہ جو سیدھا عباس کی آنکھ میں لگا، اور جناب عباس کہتے گوڑا میرے بالوں کی طرف نہ دیکھ، میرے آنکھوں کی طرف نہ دیکھ، جلدی کر یہ مشق خیام میں پہنچ جائے۔ بس میرے بھائی عباس کوشش کر رہے تھے نا کہ ایک تیر پلاٹے مارتا ہوا آ کر اس مشق میں لگا نا تو وہ پانی بہنے لگا، عباس کی امیدیں بہنے لگی، عباس کی آس بہنے لگی۔ یہیں سے کہا کہ گھوڑا مجھے خیام نہ لے گا بلکہ مجھے میدان لے گا۔ یہیں سے کہا علیکم منی سلام والا حسین میرا آخری سلام ہو۔ اب جو امام حسین گئے نا بس آخری جملہ کہنے جب بھی جاتے تھے ایک جگہ پہ گھوڑے پہ حسین سوار ہوتے، جا کے اس شہید کو اٹھاتے اور گنج شہداء لے آتے۔ اب امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے ایک جگہ پہ جا کر رک گئے، کیوں عباس کا ایک بازو اٹھایا، دوسری جگہ پر رکے عباس کا دوسرا بازو اٹھایا، تیسری جگہ سے مشق اٹھائی، چوتھی جگہ وہاں جناب عباس بیٹھے ہوئے نہ تھے، جا کر عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، ایک جملہ کہا جناب عباس نے، میں وہی نہ بسائے پڑھوں گا جو کتابوں میں لکھے ہوئے، ایک جملہ کہا کہ مولا آپ مہربانی کریں
میری آنکھ کو تین ہے، یہ تین نکالو اور میری آنکھ صاف کرو۔ کہا کیوں عباس؟ فرمایا اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب کیسے ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا مولا میرا آخری وقت تھا نا، میں نے آپ کو پکارا، میں نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے نا، میں وہ اس لیے رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ جب زمین سے زمین پہ آئیں گے اس وقت آپ کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد کہا مولا 1 منٹ کرنا، تھوڑی دیر کے بعد کوشش کرنا کہ میری یہ لاش خیال میں نہ جائے۔ عباس کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا اس لیے آپ میری لاش لے کر جائیں گے، سکینہ آ جائے گی، کہے گی جسدان پانی آیا ہے۔ اللہ رحمت اللہ القوم الظالمین وصلی اللہ علیہ پڑھنی ہے پوری